بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے دو موضوعات ہوں گے اور ایک ہمارا ایم کیو ایم کی جو اس وقت تک حکومت کے ساتھ ناراضگی ہے یا ابھی تک وہ کابینہ میں واپس نہیں آئے۔ آج بھی کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر بار بار پوچھتے رہے کہ خالد مقبول صدیقی کیوں کابینہ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ ان کو جب یہ بتایا گیا کہ وہ نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو اب تو آ جانا چاہیے تھا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا کل جب وہ کراچی گئے ان کی ملاقات ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہوئی؟ ایم کیو ایم نے کل ہمارے ہی پروگرام پہ کور نوید جمیل صاحب نے فرمایا کہ پرائم منسٹر آنا چاہتے تھے لیکن ان کو منع کیا گیا۔ اس کے باوجود وزیر اعظم یہ کیوں پوچھتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی ناراضگی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ ایک انسائیڈ سٹوری جو ہے وہ کابینہ کے اندر سے آئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر ڈپٹی کنوینر جناب عامر خان صاحب موجود ہیں، ان سے ہم پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں وہ کس حد تک پورے ہو رہے ہیں، کس حد تک وہ پورے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ایلائی جو ہے اس وقت اتحادی وہ ایم کیو ایم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے۔ ایک بڑی سٹرینگتھ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ موجود ہے پرائم منسٹر کے ساتھ یا موجودہ وفاقی حکومت کے ساتھ، اور اس کی جو ترتیب ہے، اس کی جو تشکیل ہے، اس کے اندر ان کا نمبر بہت اہم نمبر ہے۔ کل کیا ہوا تھا اس کے اوپر بھی کل بہت بات ہوتی رہی ہے کہ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کیوں نہ ملی، اور ایم کیو ایم نے کیوں اس بات کو پریفر کیا کہ وہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے وہ تب تک وزیر اعظم سے نہیں ملیں گے۔ پھر کل جی ڈی اے کے ساتھ بھی خود کنگری ہاؤس گئے اور پیر پگاڑا صاحب سے ملاقات کی جناب عمران خان صاحب نے، اور ان کے جو تحفظات تھے وہ انہوں نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے ساتھ عامر خان صاحب موجود ہیں اور اگر ہم ان سے ٹیلی فون پہ شروع کر دیتے ہیں، اگر ان سے ہمارا کوئی لنک جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام اسما۔ جی خان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر نے آج یہ کیوں کہا بار بار کہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے وہ کابینہ میں نہیں آئے، جبکہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور ملاقات کیوں نہیں ہو سکی؟ آسما، یہ ہم نے بھی میڈیا پر دیکھا، اس میں سمجھ میں نہیں آئی بات یہ کہ عمران خان صاحب نے ایسی بات کیوں کی ہے کہ یا تو ان کو جو مذاکراتی ٹیم ہے اس میں مجھے کچھ کنفیوژن نظر آتا ہے کہ مذاکراتی جو ٹیم ہمارے ساتھ رابطے میں ہے یہ عمران خان صاحب کو یا تو وہ صحیح طرح سے بریف نہیں کر رہی ہے، کہیں کوئی غلط فہمی ہے۔ ہم نے بڑے واضح انداز میں مذاکراتی کمیٹی کو یہ بات بتا دی تھی کہ ہمارا کیبنٹ میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہمیں وزارتوں کی کوئی لالچ ہے۔ ہم کراچی کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، حکومت کا ساتھ دیا تھا، تعاون کیا تھا، اور اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں، جو یہاں پر تباہی و بربادی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے کی ہے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ، جو نفرت اور تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور اب تک کر رہی ہے، ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کو اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ جس سلسلے میں ہم نے دو ان کے ساتھ ایم او یوز سائن کیے تھے، وہ ایم او یوز آپ کے علم میں ہیں، سارے اس کے پوائنٹس سب کے علم میں ہیں، میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو چکے ہیں۔ ابھی تک اس کے اوپر پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے۔ جب ہم نے کیبنٹ سے باہر آنے کا اعلان کیا تو اس دن عمران خان صاحب کی کال آئی تھی خالد مقبول صدیقی بھائی کے پاس، اور اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو ہمارے ساتھ مستقل رابطے میں ہے، کئی میٹنگز ہو چکی ہیں، اور لاسٹ میٹنگ عمران خان صاحب جب کراچی آئے تھے اس سے ایک دن پہلے اسد عمر صاحب سے بھی ہوئی تھی، اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو ہم نے پرائم منسٹر کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے ان سے یہ درخواست کی تھی، اور اس میں اسد عمر صاحب کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ کچھ پیش رفت ہو جائے تو پھر ملاقات ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم دونوں نے اتفاق رائے سے یہ بات رکھی تھی کہ ہماری ملاقاتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، ہم حکومت کا حصہ ہیں، حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس کے اوپر کچھ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہاں یہ کام ہو گیا ہے۔ اس میں ہمیں وفاق کی سطح پر جو کمیٹی ہے جن کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، اس میں ہمیں ان کی نیک نیتی نظر آ رہی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو۔
کچھ پروگریس ہے. ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ پروگریس تو ہے لیکن اس کے اوپر پریکٹیکلی کچھ گراؤنڈ پہ نظر آ جانا چاہیے. خان صاحب آپ کیا پریکٹیکلی کیا چاہتے ہیں گراؤنڈ پہ؟ آپ نے کچھ تو آپ کے 9 پوائنٹس ہمارے سامنے ہیں, اس میں تو کیا ایسی کوئی چیز ہے جو پرائم منسٹر پوری نہیں کر سکتے اور وہ نہیں کر پا رہے اس وقت؟ ایک بات. دوسری, دفاتر کھلنے کا جو معاملہ ہے وہ تو اس ایم او یو کا حصہ ہی نہیں ہے, کیا اس کے اوپر تنازع ہے اس وقت تک؟ نہیں, اب دفاتر کا جہاں تک تعلق ہے نا, اس کے اوپر تنازع نہیں ہے. وہ ایک ہمارا بہت ہی جینوئن مسئلہ ہے کہ ہمیں بھی ایکول گراؤنڈ جو ہے نا وہ ملنا چاہیے. جس طرح دیگر سیاسی پارٹیوں کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں تو ہمارے بھی جو قانونی آفیسز ہیں, جو ہماری لیگل پراپرٹیز ہیں, وہ آفس کھلنے چاہیے. یہ ایک ایشو بہت اہم ہے ہماری پارٹی کے لیے ہے, لیکن ہم اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں جو شہر کے مسائل ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ان سے ایک درخواست کی تھی کہ کوٹا سسٹم کے اوپر جو گزشتہ 40 سالوں میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یعنی جو 60 اور 40 کا ریشو تھا, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اس پر ایک سپریم کورٹ کو ایک لیٹر لکھیں کہ ایک کمیشن بنائیں جو اس کی تحقیقات کر لیں, اس کی انکوائری کر لیں کہ آیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اس پہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے, ایک لیٹر لکھنا ہے. تو یہ لیٹر لکھ دیں, ہمیں بتا دیں, دکھا دیں کہ بھئی یہ لیٹر آ گیا ہے. آرٹیکل 140A کے اوپر ہم نے بات کری ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں ان کو ہمارے ساتھ آنا ہے یا الگ سے پٹیشن لگانی ہے, اس کے اوپر انہوں نے ہم سے رضامندی کی ہے. اب وہ پٹیشن لگا دیں, ہمیں بتا دیں کہ ہاں بھئی ہم ساتھ کھڑے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب کو وہ ہدایت دے دیں کہ وہ اس کیس کو پرسو کر لیں. ہوتا ہوا نظر آ جائے گا, ہم کو اطمینان ہو جائے گا, ہم اپنے عوام کو بتا سکیں گے ہاں بھئی یہ کام ہوا ہے. شہری علاقوں کے اور خاص طور سے کراچی اور حیدرآباد کے لیے جو فنڈز کے اوپر ہم نے ان سے بات کی تھی, جس پہ ان کا وعدہ تھا, جب بجٹ پچھلے سال آ رہا تھا تو اس وقت میں 25 ارب کراچی کے لیے اور 5 ارب حیدرآباد کے لیے انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے. اس کے اوپر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے. جولائی سے اب یہ جنوری آ گیا ہے, اس کا راستہ نکال لیا ہے کس طرح ہوگا, لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر ابھی تک فنڈز ریلیز نہیں ہوئے ہیں. اور اس میں پرابلم اب جو نظر آ رہی ہے, اس میں پی ٹی آئی کی جو پروونشل لیڈرشپ ہے اس کو شاید کوئی پرابلم ہے یا کوئی ان کی مرضی نہیں ہے, اس لیے کہ انٹرسٹ کا کلیش نظر آ رہا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ایم کیو ایم کے میئر کے ذریعے یہ پیسہ استعمال ہوگا اور شہر کے اندر ترقی ہوگی تو اس کا فائدہ ایم کیو ایم کو ہوگا. ہم نے ان سے اس پہ بات بھی کی کہ بھئی آپ کو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مطالبات پورے ہو پائیں گے, اور اگر نہیں ہو پائیں گے تو آپ اس حکومت کا حصہ کب تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے, واٹ ایور, یا آپ واپس آ جائیں گے کابینہ میں؟ کوئی ڈیڈ لائن آپ کے ذہن میں ہے؟ آسما, کابینہ کے اندر آنے والا سوال تو ابھی کہیں پر بھی ڈسکس میں نہیں ہے, نہ ان سے کوئی بات ہوئی ہے. جتنی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں وزارت میں واپس آنے کے اوپر ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی, اور نہ ہمارا کوئی مقصد ہے اور نہ ہمارا یہ کوئی ٹارگٹ ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو کراچی کے اندرون محلہ جو علاقوں کے یعنی گلیاں ہیں, سیوریج کا پرابلم ہے, اس کے لیے فنڈز کا اجرا ہو جانا چاہیے تاکہ کچھ لوگوں کو آسانی ہم دے سکیں. میں یہ بتانا ضروری سمجھ رہا تھا کہ کے ایم سی کے اندر 137 ہمارے چیئرمینز ہیں اور پی ٹی آئی کے صرف 10 ہیں. اس کے باوجود ہم نے اپنا دل بڑا کیا ہے اور ہم نے ان سے کہا کہ کہاں 137 اور کہاں صرف 10 ممبران. اس کے باوجود ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہا کہ 50% اسکیمیں آپ بنا کر دے دیجئے, 50% ہم اسکیمیں بنا کے دیتے ہیں, اور دونوں مل جل کر اس شہر کے اندر ہم ڈیولپمنٹ کے کام کرواتے ہیں. لیکن پتہ نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پروونشل لیول کی ان کی لیڈرشپ کو اس پہ کیا تحفظات ہیں یا کیوں رکاوٹ آ رہی ہے. تو اس پہ بات ہوئی ہے اور وہ ان کا اپنا انٹرنل میٹر ہے, وہ لوگ خود طے کر کے اس کے اوپر ہمیں بتائیں گے. اسد عمر صاحب سے جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ایک دو دن میں ہم آپ کو شفقت محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب قاہرہ صاحب بھی موجود ہیں. آخری سوال آپ سے پوچھ کے میں شفقت صاحب سے یہی سوال پوچھوں گی کہ آخر آپ کے جو مطالبات ہیں وہ کیوں پورے نہیں ہو رہے. یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا کیا ہے, کیا اب پرائم منسٹر کے اختیار میں ہیں اور صوبائی سطح کے اوپر صرف گڑبڑ ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم کل بھی گئے ہیں, ان کو سب چیزیں پتہ چلی ہوں گی. پھر کیوں عمل درآمد رکاوٹ اصل میں صرف صوبائی لیول ہے, اور کیا وہ بلدیاتی انتخابات ہیں جو آنے والے ہیں, یا اس کے علاوہ آپ کو رکاوٹ لگ رہی ہے کوئی؟ دیکھیں, یہ ان کی جو مقامی جو قیادت ہے ان کا شاید اس میں یہ خیال ہو کہ اس کا ایم کیو ایم کو ایڈوانٹیج ہوگا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی براہ راست صرف ایم کیو ایم کو ایڈوانٹیج ہوگا. پی ٹی آئی کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. یہاں پر جنرل الیکشن میں جیسے بھی ان کے 14 ایم این ایز یہاں سے منتخب ہوئے ہیں, 30 سے زائد ایم پی ایز یہاں سندھ میں ان کے ہیں, تو
دونوں پارٹیوں کو اس کا فائدہ ہوگا, اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کا نقصان بھی دونوں ہی پارٹیوں کو اٹھانا پڑے گا. پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس کا نقصان ہم دونوں مل کے اٹھائیں گے. ہمارے پاس بلدیات کا ایک نظام ایم کیو ایم کے پاس موجود ہے, اس کے ذریعے اگر کام کرائیں گے تو پرابلم کیا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. وفاق فنڈ ریلیز کر سکتا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد یعنی ایگزیکیوٹنگ جو ادارہ ہے وہ KMC ہو جائے گا, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہوگا. تو نیت تو ان کی بظاہر نظر آتی ہے. جو وفاق سے جن لوگوں سے ہماری اس کمیٹی کے ممبران سے بات ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر کلیئر ہیں. پرویز خٹک صاحب اس کے اوپر بالکل کلیئر ہیں کہ ہاں KMC کو ملنا چاہیے فنڈ, اور جہانگیر ترین صاحب اس پہ کلیئر ہیں. لاسٹ میٹنگ میں تھوڑی سی یہ پرابلم آئی ہے, چیزوں پہ پیش رفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا رزلٹ ابھی آنا باقی ہے, اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 2-4 ہفتوں کے اندر اس کے اوپر رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. ہم قبل از وقت کوئی بات کہہ دیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اسی لیے آپ کل وزیر اعظم سے نہیں ملے. اور ہم حکومت کے ساتھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ عامر خان صاحب. آپ اسی لیے کل شاید آپ پرائم منسٹر سے نہیں ملے. شفقت صاحب آپ کو خوش آمدید, اور قاہرہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. آپ نے ان کے شکوے سنے عامر خان صاحب سے, اگر وہ آپ سے ڈائریکٹلی بھی بات کرنا چاہیں تو وہ حاضر ہیں, لیکن آپ سے جواب اب ہم لے لیں کہ کیوں آپ جو ہے وہ آج بھی کابینہ میں وہ صدیقی صاحب کا پوچھتے رہے پرائم منسٹر کہ وہ کیوں نہیں آئے. معاملات ان کو بتائے نہیں جا رہے پرائم منسٹر کو؟ دیکھیں عامر صاحب بہت محترم ہے ہمارے لیے, MQM کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی روابط ہیں, ہم اتحادی بھی ہیں, اور جو ان کی سوچ ہے کراچی کے بارے میں وہ ہم شیئر کرتے ہیں. اس لیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے تو 14 MNAs اور 30 MP الیکٹ ہوئے ہیں کراچی سے, تو ہم تو بڑے ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں کراچی میں. سو دیر فور اگر اس کی وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے کام ہونے ہیں, باقی چیزیں ہونی ہیں, تو اس میں ہم بالکل اتنی دلچسپی رکھتے ہیں جتنی. اصل میں ایشو تو یہ ہے نا کہ 12 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیونکہ کراچی کو بالکل اگنور کیا, تو اس کی وجہ سے ایک خواہش, اور اب بھی اگنور کر رہی ہے, تو اس لیے خواہش یہ ہے کہ فیڈرل فنڈز جو ہیں, اب فیڈرل فنڈز کا لوکل لیول پہ جانا, اس کے لیے بھی ایک میکنزم کی ضرورت ہے کہ ایک لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو فیڈرل ڈائریکٹ فنڈنگ جو ہے کس طریقے سے ہو سکتی ہے, کیا فیڈرل پروگرامز جو ہیں ہم نے کچھ بنائے ہیں. لیکن میں یہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. موٹی بات یہ ہے واپس آ جائے گی کہ موٹی بات یہ ہے کہ ہمارے بالکل کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے. ہم بالکل ہی کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے اور باقی شہروں کے لیے ہماری بھی سوچ یہی ہے کہ وہاں بہتری کی طرف کوشش کی جائے. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی فنڈز ہم ریلیز کر سکتے ہیں اتنے کریں. اچھا, باقی یہ کبھی کچھ چیزیں تھوڑی پیچھے رہ جاتی ہیں, کچھ آگے چلی جاتی ہیں, تو یہ معاملہ ریزالو ہو جائے. اچھا, آج بہت اہم مسئلے جو ہیں وہ کابینہ کے اندر انڈر ڈسکشن آیا ہے. مثلا آج ایک 2008 سے 18 تک کے جو سربراہان مملکت تھے ان کے دوروں کے اخراجات بھی واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ان سے, جس میں زرداری صاحب ہیں, جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, یوسف گیلانی صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں. ان سب سے جتنے ان کے بیرونی دورے ہیں وہ واپس. یہ غلط ہوا ہے, یہ رپورٹ غلط ہوا ہے, یہ رپورٹ غلط ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ بے دردی سے جس طرح پاکستان کے خزانے کو لوٹا گیا ہے, تو اس میں یہ طے ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے ایک سے زیادہ کیمپ آفیسز ڈکلیئر کیے ہوئے تھے اور اربوں روپے ان کیمپ معذرت آپ کی جو فردوس عاشق صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دی ہے, میں وہ سنوا دوں آپ کو. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں, اس پہ بھی آ رہا ہوں. جی, اسی طرح جو بیرونی دورے ہیں اس میں کچھ دورے تو سرکاری نوعیت کے ہیں, لیکن کچھ نجی نوعیت کے دورے بھی ہیں. اچھا, جو نجی نوعیت کے دورے ہیں, نجی نوعیت کے دورے ہیں, اس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے سرکاری خرچے کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اگر مراد سعید صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا, سوری فردوس صاحبہ کا نہیں تھا. میں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے, اس سے پہلے کہ میں قاہرہ صاحب سے پوچھوں, ذرا سنوا دیجئے مراد سعید صاحب نے کیا کہا ہے, ذرا سنوائیے گا. پہلا فیصلہ جب یہ کیبنٹ کو پریزنٹیشن دی گئی تو اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ ان سے ہم نے یہ پیسے ریکور کرنے ہیں. جو ان کے بچوں نے جہاز استعمال کیا ہے, خصوصی تیاری استعمال کی ہیں, کاروباری وزٹس کے دوران انہوں نے قوم کا پیسہ لگایا ہوا ہے, جو انہوں نے 5 کیمپ آفیسز رکھ کے بے تحاشا قوم کا پیسہ اڑایا ہے, یہ پیسے ہم نے ان سے ریکور کرنے ہیں. آج فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہ سارا پیسہ ان سے ریکور کرنا ہے, اور 1 مہینے کے اندر اگر یہ پیسہ حکومت پاکستان کو ادا نہیں کیا گیا
تو قانونی کارروائی ان کے اوپر کی جائے گی. دوسرا فیصلہ کہ مستقبل. اچھا یہ قاہرہ صاحب آپ ذرا آپ کا کمنٹ چاہیے کہ نجی پیسوں کے جو دورے تھے پیسے ہیں اس کے یا بچوں نے جہاز استعمال کیے وہ واپس لیں گے. پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں آج فیصلہ ہوا ہے اور 1 مہینے کے اندر واپس لیں گے. قاہرہ صاحب اگر نہیں لیں گے تو پھر دوسرا طریقہ استعمال کیا جائے گا. جی قاہرہ صاحب. اسما گزارش یہ ہے کہ یہ بات بہت دنوں سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ان کے بہت سارے نیریٹو میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جی سرکاری پیسہ بہت غلط استعمال ہوا اور اگر کسی گورنمنٹ میں ہوا اور کسی دورے میں ہوا تو یہ پیسہ اس طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے. بلا شبہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں, ان وسائل کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہ باتیں تو بہت دفعہ ہو چکی, اسمبلیوں میں ہو چکی, میڈیا میں ہو چکی, کیبنٹ میں ہو چکی, وزیر اعظم صاحب کہہ چکے. آپ تو مراد سیٹھ کی بات کر رہی ہیں, وزیر اعظم صاحب کہہ چکے بہت دفعہ. اب کیونکہ ہر طرف سے اچھی خبر تو ہے کوئی نہیں, اکانومی نہیں, گورننس نہیں, باقی چیزوں کے اوپر پرابلمز ہیں, اتحادی ناراض ہو رہے ہیں, جماعت کے اندر سے فرسٹریشن ہے. اور دس از ویری انفارچونیٹ. کوئی گورنمنٹ ہمارے ہاں اگر انسٹیبل ہوتی ہے اور کیوس بڑھتا ہے تو یہ ملک کا نقصان ہے. میں بالکل اس پہ خوش نہیں ہوں, لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ سپرفیشل چیزوں کی طرف جائیں. یہ دھیان بٹانے والی بات ہے, یہ لکیر پیٹنے والی بات ہے. بلا شبہ آپ کا حق ہے, آپ بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں, کوشش کر کے دیکھ لیجئے وہ ایکسپینڈیچر جو ہو چکے ہیں. آپ بے شمار دفعہ یہ بہت سارے دورے, وزیر اعظم نے اتنے دورے کیے, فلاں صدر نے اتنے کیے, فلاں وزیر اعظم نے اتنے کیے, اتنے ارب کے خرچے ہوئے, ان کے کیمپ آفیسز کے, میاں نواز شریف صاحب کے, ہمارے, وہ ساری تفصیلیں آ چکی ہیں بہت دفعہ, اور اس پہ وائٹ پیپر بھی آ چکے ہیں. آج اگر اس پہ دوبارہ یہ بات ہے تو میں سوائے اس کے اور اس کو کیا سمجھ سکتا ہوں کہ لوگوں کی توجہ اس طرف پھٹانے کے لیے کہ جناب دیکھیں یہ آپ کی زندگی میں جو میجریز ہیں اس کی وجہ تو یہ اللہ تلالے ہیں, یہ کرتے رہے. یہ میں پھر کہوں گا کہ اخراجات سرکار کے اس گورنمنٹ میں ہوں, آنے والی گورنمنٹ میں ہوں یا ماضی میں تھے, اگر ماضی میں کسی گورنمنٹ میں فالتو اخراجات ہوئے نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ ایک غریب ملک, ایک گرینڈ سوسائٹی ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن آلریڈی قاہرہ صاحب ابھی شفقت صاحب ابھی حال اس کا ہوگا کچھ نہیں, نہ پیسہ ریکور ہوگا, نہ ہو سکتا ہے, نہ اس کی کوئی پروویژن آف لا ہے. لیکن ہاں اس پہ ضرور آپ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ قانونی کارروائی ہوگی. نہیں سر آپ نہیں, قاہرہ صاحب آپ جب یہ بات کریں تو آپ سے پہلے شفقت صاحب نے کہا کہ نہیں قانونی کارروائی ہوگی. کیا کارروائی ہوگی سر؟ دیکھیں ہمارے پاس, میں بتا دیتا ہوں ہمارے پاس ایک قانون کوئی دورہ ایسا نہیں ہے. سر کابینہ نے فیصلہ جو کیا وہ سن لیں. میں شفقت صاحب ایک بات کر لوں ذرا. جی میں جو بات میں بتا دیتا ہوں اس کا ہوگا کیا. جو وزیر اعظم کا جہاز یا کسی دفتر کو کسی ان کے بچے نے استعمال کیا, ان کی وائف نے استعمال کیا, اس میں اگر وزیر اعظم ساتھ تھے یا اس وقت کا کوئی وزیر ساتھ تھا تو یہ کور آج بھی ہوتے ہیں. جس طرح آپ کے بہت سارے وزراء کو سرکاری جہاز استعمال کرنے کی اجازت تو نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ کے ایڈوائزرز کو یا نان جو ایڈوائزرز ہیں جو جماعت کے لوگ ہیں ان کو نہیں ہے, تو ان کے ساتھ کوئی وزیر بھیج دیا جاتا ہے تو وہ لیگلی جو ڈیوورس میں ہوا ہے سر, ڈیوورس میں پہلے آپ بتا دیں کہ فیصلہ کیا ہوا. ڈیوورس کی جو غیر سرکاری, قاہرہ صاحب بولنے دیں گے تو بات کریں. آج آپ دو ہی ہیں, سو بولیں آپ دونوں بولیں. جی فصاحت بلاغت اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو ہے. اچھا وہ تو ہے. اچھا نہیں, گزارش یہ ہے کہ جو سرکار کا پیسہ جو ریکور کیا جاتا ہے اس کو کوئی سول سوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک پرانا قانون ہے جس کو کہتے ہیں کہ لینڈ ایریئرز آف لینڈ ریونیو, وہ ایک بڑا سہل قانون ہے کہ اگر آپ کو کوئی ریکوری کرنی ہے تو اس کو آپ ایک ایز ایریئرز آف لینڈ ریونیو ڈکلیئر کر کے, تو اس کے لیے بڑی ڈائریکٹ کاروائی ہو سکتی ہے, اس میں جائیداد کی نیلام بھی ہو سکتی ہے, باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ریکوری کرنے کے صرف کوئی سول سوٹ یا اس کا طریقہ نہیں ہے, ایک ایریاز آف لینڈ ریونیو کا. اچھا اگر شفقت صاحب اگر پرائم منسٹر دورے پہ جائیں اور ان کا خرچہ کوئی اور اٹھائے, اس کو آپ کس زمرے میں لے کے آتے ہیں؟ ذرا سنواتی ہوں میں آپ کو ڈیوورس میں انہوں نے پرائم منسٹر نے کیا فرمایا. میں نے آپ سے جواب لینا ہے نا اس کا سر, ذرا سنوائیے گا کیا کہا پرائم منسٹر نے ڈیوورس کے دورے پہ, کہ ان کا خرچہ کس نے اٹھایا اور کیا وہاں پہ کلیش آف انٹرسٹ نہیں تھا. ذرا سنیے گا. The sum of $450,000 for 2 nights was, I would not have burdened my government for this huge amount for 2 nights. So Ikram Sehgal got together and with Imran Chaudhry, my other friend, and so they sponsored it. So
It's the cheapest any Pakistani Prime Minister has ever come to. یہ مطلب سر یہ بتائیے کہ کیا کوئی بزنس مین پرائم منسٹر کا وہ کیوں دورہ وہ کریں گے؟ کیا ہم بالکل ہی لولی لنگڑی سٹیٹ ہو گئے ہیں کہ ہماری ریاست کا وزیر اعظم جو ہے وہ لوگوں سے مدد لے کے تو وہ دورے کر رہے ہیں؟ اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ موقع تو دے نا، ایک تو آپ بھی تو پوری ساتھی ہے نا جی ہمارے بالکل، خلاف. ہم تو اپوزیشن کے، آپ اپوزیشن ہے، میڈیا ہے نہیں، آپ خاص طور پہ اپوزیشن کے، ہمارا کام ہے کہ آپ سے سوال پوچھیں. گزارش یہ ہے کہ جو اس غریب ملک کے ساتھ جو ہو چکا ہے، جس طرح ڈیووس کے دورے ہی لے لیں، جس طرح ملینز آف ڈالرز جو ہیں ڈیووس کے دوروں پہ وزرائے اعظم جو ہیں وہ خرچ کرتے رہے، اور یہ جو ساتھی ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ دوست ہیں وزیر اعظم کے، یہ آج کو پہلی دفعہ نہیں ان کے ساتھ ڈیووس گئے. اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو عمران چودھری اور اکرام سہگل یہ پچھلے کوئی، جہاں تک مجھے اب 9 سال پارٹی میں ہو گئے ہیں، کم از کم یہ 3 یا 4 دفعہ پرائم منسٹر انہی لوگوں کے ساتھ گئے. یہ ان کے دوست ہیں اور ان کے دوستوں نے ان کو اسپانسر کیا. کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. ایک غریب ملک کے $5 لاکھ اگر بچائے ہیں انہوں نے تو آپ کو تو خوشی منانی چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ اتنی رحم دلی سے انہوں نے سوچا کہ پاکستان کا پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. قاہرہ صاحب، آپ کیوں خوش نہیں ہوتے کہ عمران چودھری صاحب اور جو اکرام سہگل صاحب جو ہیں وہ خرچے اٹھائیں پرائم منسٹر کے؟ سر آسما، گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میرا 2 لاکھ میں گھر کا گزارا بھی نہیں ہوتا، میرے کو آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ بھی کوئی اٹھا ہی رہا ہوگا. یہ ان کا اپنا ایشو ہے، میرا نہیں ہے. میں اس پہ بالکل بات نہیں کرتا. اچھی بات ہے پاکستان کا پیسہ بچا. میں نے پہلے کہا اگر کسی نے فالتو خرچ کیا تو غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سے اس ملک کا وزیر اعظم وہ بنے جس کے دوست بڑے امیر ہوں تاکہ غیر ملکی دوروں کے اخراجات وہ اٹھائیں، یا ہمیں وہ دورے نہیں کرنے چاہیے جن پہ اخراجات آتے ہیں؟ پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر ضروری نہ ہو تو. اسی طرح میری شفقت صاحب، میں بالکل بڑے ادب سے میں صرف یہ گزارش کروں، اگر آپ یہ سمجھ رہے تو بسم اللہ آپ ایسا کر لیں. دوسرا، اب ہمیں یہ بھی فیصلہ کر لینا چاہیے اس ملک کا وزیر اعظم وہ بننا چاہیے، طے ہو گیا کہ جس کا اسلام آباد میں اپنا گھر ہو، پیلس ہو، اس طرح رہ سکتا ہو، وہ اپنے گھر میں رہے، اس اپنے گھر کی سیکیورٹی کرا لے، سب کچھ ہو جائے تاکہ وہ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہ بنے. اس ملک کا وزیر اعظم صرف ان لوگوں کو اور وزیر ان لوگوں کو بننا چاہیے جن کے پاس اپنے کاروبار، گاڑیاں اور اپنے محلات ہوں تاکہ گورنمنٹ پہ بوجھ نہ بنے. تو یہ ایک پیٹرن بنا لیں، آپ اس کو قانون بنا دیں تو بہتر ہے، میرے خیال ہے زیادہ اچھا ہوگا. تو سارے سر میں بریک لے لوں، بریک کے بعد فوراً آپ سے لیتا ہوں سر، بریک کے فوراً. یعنی کہ اگر قوم کا درد کسی میں ہو، تکلیف وہاں ہوتی ہے جب بے دردی سے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. تو بے دردی کو ہم ایکسپلین کیسے کریں؟ اور بے دردی کا کیسے میں تو وضاحت کر چکا ہوں پہلے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہیں اور جہاز 10 دن کھڑا رہے. اگر جہاز 10 دن رن وے پہ کھڑا رہے تو بے دردی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. بے دردی ہے وہ. اگر ایسا ہے تو یہ ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. 1 مہینے کے اندر یہ ریکوریاں ہونی، اگر نہ ہوئی تو ایک لائحہ عمل حکومت نے آج کابینہ میں بنایا ہے جو ہم نے شفقت صاحب سے پوچھنا ہے. ہاں، جو انہوں نے کہا کہ لینڈ ریونیو جو ہے اس کو ہم نیلامی کریں گے یا واٹ ایور. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور آئی جی سندھ کا معاملہ جس پہ پرائم منسٹر نے ایک بار پھر یو ٹرن لیا ہے، کیوں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب، کیوں؟ مطلب ایک تو یہ بات کہ امیر دوستوں والا جواب آپ نے دینا ہے جو قاہرہ صاحب نے اٹھایا کہ کیا ہر وزیر اعظم صدر کو اب دوست رکھنے پڑیں گے تاکہ وہ یہ اس طرح کے وزٹس کریں؟ یہ پرائم منسٹر کا حق ہے بائی دا وے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے سمبولک، یعنی کہ آپ ایک مثال بناتے ہیں. اس لیے نہیں کہ کوئی اگر $5 لاکھ خرچ ہو گئے تو پاکستان خدا نخواستہ، لیکن ایک رویہ ہے. اور اگر رویہ یہ ہے کہ آپ کو بے پرواہی ہے کہ جتنا مرضی خرچہ ہو جائے، مثلا نواز شریف کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ وہ لندن بیٹھے ہیں 10 دن، پی آئی اے جس کے اوپر پتہ نہیں 480 ارب کا خسارہ ہے، اس کا جہاز 10 دن وہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ جب ہمارے ملک جیسے حالات ہو جائیں جہاں آپ پہ قرضوں کی اتنا بوجھ ہو تو آپ کو کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ سمبولک ویلیو ہوتی ہیں. اور لیڈرشپ جو ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ ہم ایک غریب ملک کے نمائندے ہیں. اگر پرائم منسٹر واشنگٹن گئے اور امبیسڈر کے گھر جا کے رہتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو $200 یا $400 کمرہ جو شاید بچے گا پیسہ اس سے پاکستان غریب ہو جائے گا، لیکن یہ ایک میسج ہے کہ بھائی میں ایک غریب ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں جا کے سفیر کے گھر میں رہوں گا پیسے بچانے کے لیے. لیکن شفقت صاحب دوسری طرف دیکھیں نا، اس کیبنٹ کو جو بات کرنی چاہیے تھی لوگوں کی، جو آج پرائم منسٹر نے مہنگائی کے اوپر کہی بھی اور اکنامک ٹیم کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، کیا یہی ایشوز آپ کے پاس رہ گئے ہیں کہ دوروں کے اخراجات نکال دیں اور عوام کے جو مسئلے ہیں ان کے اوپر کون بات کرے گا؟ آپ سمجھ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے کوئی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا اکنامک ٹیم کے اوپر. پتہ نہیں یہ کس نے رپورٹنگ کی ہے، بالکل غلط بات ہے. انہوں نے کہا ان کو لوپ میں نہیں لیا جا رہا، ان کو صحیح نہیں بتایا جا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً ہمیں تشویش ہے مہنگائی کے بارے میں، اور کس کو نہ ہو. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، عوام میں سے آئے ہیں، تو اگر عوام کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف پہنچتی. لیکن جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ چاہے خود جتنے مرضی امیر ہوں یا نہ ہوں، جب آپ ایک مقروض غریب ملک کے سربراہ ہیں یا وزیر ہیں یا کچھ ہے، تو آپ کو اپنے کردار سے ایک مثال قائم کرنی پڑتی ہے. اور وہ مثال آپ کئی دفعہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ عام حالات میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خاص حالات میں سمبولیکلی آپ کرنا پڑتا ہے. اور ایک اس میں یہ چیز ہے کہ آپ ایسا کوئی تاثر نہ دیں کہ آپ پیسے جو ہیں بے دردی سے خرچ کر رہے ہیں. اچھا لیکن قاہرہ صاحب دوسری طرف آپ دیکھیں، آپ سمبولک اس کی بات کریں نا. کل پرائم منسٹر فیصلہ کر کے آئے کہ آئی جی سندھ کو آپ نے ہٹانا ہے وزیر اعلیٰ کی خواہش پہ، اور 5 نام انہوں نے طلب بھی کر لیے. آج انہوں نے کیبنٹ میں فیصلہ کر دیا کہ ہم نے نہیں کرنا. پھر آئی جی ایسا بھی نہیں ہوا. اچھا یہ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی جو آئی جی کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا، اس سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ سر ریاستیں ایسے تھوڑی چلتی ہیں. کس نے یہ کہا ہے؟ یہ غلط بات ہے. اچھا میں اس پہ آتی ہوں، لیکن جو آئی جی کا سٹیٹمنٹ ہے وہ تو آن دا ریکارڈ ہے. جی قاہرہ صاحب. دیکھیے آسما، پہلی گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم یا صدر یا وزراء یا سرکاری ہمارے جو حکام ہیں، خاص طور پہ جو الیکٹڈ ایلیٹ ہوتی ہے، الیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ جو سرکاری مشینری ہے وہ ان کی سوچ ذرا اور طرح ہوتی ہے. تو ان کو یقیناً ایک پائی بچانی چاہیے. ان کو بہت احتیاط سے یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کیا. میرے دور میں، آپ کے دور میں، میاں صاحب کے دور میں، اس دور میں اگر کسی نے اچھا کیا بہت اچھا کیا، اگر کسی نے غلط کیا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہو گیا. اب آئندہ کے لیے یقیناً یہ پریسیڈنٹ ہونی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی. اور اگر ماضی میں فالتو پیسہ خرچ ہوا تو غلط ہوا. ہاں اگر آپ اپنے دوستوں کے ذریعے خرچ کراتے ہیں تو اس میں کلیش آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ابھی نہ ہوگی، کل کسی وقت ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں وزیر اعظم کو بالکل کم سے کم اخراجات میں رہنا چاہیے. وہ ایمبیسڈر کے گھر رہے، بہت اچھا کیا. دوسری جو بات آپ کہہ رہی ہیں، اور لینڈ ریونیو ایکٹ کے شفقت صاحب کہہ رہے تھے، شفقت صاحب کیونکہ ڈی سی شیسی رہے نا، تو لینڈ ریونیو ایکٹ کے ذریعے پیسے اکٹھے کرتے رہے، ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے. یہ اخراجات جو سٹیٹ کے بہاف پہ ہوئے ہوتے ہاں جی آڈیٹڈ رپورٹ آ چکی ہوتی ہے، ان کے اوپر سوائے میڈیا گیمکنگ کے، اس کے اوپر پلینگ کے اور لوگوں کا دھیان بٹانے کو، اور اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا. ظاہر شوق پورا کرنا چاہیے. رہی بات آئی جی کی، اور اس بات پہ گورنمنٹ کو ڈٹا لینا چاہیے کہ لینے ہیں. پھر اب لے کے دکھائیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو آئی جی کا ایشو ہے، اگر ایک پروونشل کو دیکھیں نا، اس ملک میں ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 5 حکومتیں ہیں، 5 کے مینڈیٹ ہیں. ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے، پنجاب کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے، شیئرڈ مینڈیٹ ہے ان کے پاس، وفاق میں بھی. اسی طرح کے پی میں ان کا اپنا مینڈیٹ ہے، خیبر جو بلوچستان میں ان کا شیئرڈ مینڈیٹ ہے. اسی طرح سندھ کا بھی ایک مینڈیٹ ہے، وہاں پہ بھی جو الیکٹڈ باڈی بیٹھی ہے ان کو بھی لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اور اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. یقیناً وزیر اعظم صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں سیکرٹری لگائیں، جس کو چاہیں ڈپٹی سیکرٹری لگائیں، روز تبادلے کرتے ہیں. اسی طرح پنجاب کے 4-5 آئی جیز چینج کر دیے گئے ہیں، خیبر پختونخوا کے آئی جیز چینج کیے گئے ہیں. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا. اور یہ بات ایک لاجیکل، میں چھوٹی سی گزارش کر، سندھ کے اندر پہلے آئی جی کے اوپر بھی اعتراض ہوا، عدالتوں نے بھی اعتراض اٹھایا، یہاں پہ بھی گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب سے پہلے چیف منسٹر نے بات کی، انہوں نے کہا چینج کر دیتے ہیں، انہوں نے جا کے کہا سمری بھیج دی، پروسیس کیا. اب وزیر اعظم نے کہا نہیں کرتے، تماشا ہو گیا. اب اس تماشے میں کیا ہوگا؟ الیکٹڈ ایلیٹ اور وہاں کا جو انتظامی افسر ہے، ان دونوں میں نہیں بن رہی.
اب الیکٹڈ باڈی کو یا تو وہ الیکٹڈ باڈی پھر فارغ کر دیں یا اس افسر کو وہاں سے بلا کے ویسے شفقت صاحب یہ اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا. یہ تو غلط سر، یہ فیصلہ ہو گیا نا, تو یہ تو کرنا چاہیے. نہیں قاہرہ صاحب نہیں، جو آئی جی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر میں نے پوچھا ہے. اب آپ بتائیے کہ کابینہ میں نے یہ وہ فیصلہ تو بالکل ہی غلط بات ہے اور انتہائی تضحیح کا بیز ہے. وہ سندھ گورنمنٹ کے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں، آج سندھ کا آئی جی کہہ رہا ہے، کل باقی آئی جی کہہ اور افسر کہیں. کابینہ میں کیا فیصلہ ہوا سر؟ جی گزارش یہ ہے کہ آئی جی سندھ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ جی تبدیل نہیں ہونا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو ان کی خواہش ہے، لیکن ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، کیبنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی ڈسکس کرتی ہے. وہاں پہ ہمارے جو سندھ کے ممبران تھے خاص طور پہ، انہوں نے جس شخص کا شاید نام لیا جا رہا تھا اس پہ اعتراض کیا اور بتایا کہ اس میں یہ خامیاں ہیں، اور بہت زیادہ اس پہ بحث ہوئی. اور اس بحث میں پھر پرائم منسٹر کو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیبنٹ نے کہ جو کنسرنڈ ممبران ہیں سندھ کے، انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یا اگر آپ نے اگریمنٹ کیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جی ڈی اے نے کہا، مطلب جو اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب سی ایم اور عمران اسماعیل صاحب ہمارے جو گورنر صاحب ہیں وہ بیٹھ کے دوبارہ ان ناموں کے اوپر غور کریں. اس کے بارے میں کوئی بہام نہیں ہے کہ آئی جی جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے تبدیل. صرف کوسچن یہ ہے کہ اس کو ریپلیس کس نے کرنا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مزید جو 5 نام دیے گئے ہیں اسی میں سے آپ کریں گے، اس میں کر لیں، یا کوئی اگر ایک آدھا نام کوئی اور ہوتا ہے مشاورت کر کے کر لیں. اب سوال قاہرہ صاحب جی پوچھ لیجئے. جی قاہرہ صاحب. چھوٹا سا شفقت صاحب، کبھی پنجاب کے آئی جی یا خیبر پختونخوا کے آئی جی کی تبدیلی کا معاملہ بھی کابینہ میں ڈسکس ہوا کہ کس کو لگانا چاہیے کس کو نہیں؟ دیکھیں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ہم نے بنائی ہے، جو کہ سارے جو ٹرانسفرز پوسٹنگز ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہے. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر تو اگریبل تھے جو کل انہوں نے بات کی چیف منسٹر کے ساتھ، لیکن کیبنٹ کے ممبران نے بڑی معذرت سے معاف کیجئے بڑے بھائی، لیکن ہماری ڈکٹیٹرشپ نہیں، کیا کبھی کیبنٹ کے ممبران نے کہا کہ نہیں جی ایسا نہ کریں، ایسا تبدیلی کریں. پہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا؟ نہیں کیبنٹ میں بالکل ہوتا ہے، چیف سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ بھی ڈسکس ہوئی. آپ ذمہ دار آدمی ہیں، میں ذمہ دار آدمی پوچھ لوں گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے تھے، سن لیں نا، پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں نے کیوں ہوتا ہے شفقت صاحب؟ ویسے ہی بتا دیں آپ، کیونکہ پنجاب میں تو آپ فوراً بدل دیتے ہیں، گزارش یہ کی ہے کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں ان کو کیا آیا ہوں. یعنی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی سجیسٹ کر سکے کہ کون سا انہوں نے یہ جنہوں نے چلانا ہے صوبہ سے، انہوں نے ماشاءاللہ سوال ہے، یہ تو سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ فائنل فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تبدیلی تو ہونی ہے، لیکن گورنر صاحب اور چیف منسٹر صاحب بیٹھ کے نام کے اوپر دوبارہ غور کر لیں، کیونکہ ہمارے کیبنٹ کولیگز کو جو نام پرپوز کیا جا رہا تھا اس پہ شدید اعتراض تھا. اور ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ایک ڈیموکریٹک کیبنٹ ہے. کل بھی جو وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں گورنر اور سی ایم ایگری کیے تھے جس نام پہ، اسی نام کا بات میں عرض کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اعتراض اٹھا دیا جی ڈی اے نے، کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی اور اس میں صرف جی ڈی اے نے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہر پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا کرے گی انشاءاللہ. سارے نیشنل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. اچھا ابھی جو ڈسکس ہونا ہے وہ ہم پوچھتے ہیں ابھی بریک کے بعد کہ کل شفقت صاحب تو تھے پنجاب کی میٹنگ کے اندر، تو یہ پنجاب سے جو ایک آئینی تبدیلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہے، یہ اس میں کتنی جان اور وزن ہے، اور بزدار صاحب کو کیوں تبدیل نہیں کیا جا رہا؟ بریک کے بعد پوچھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاہرہ صاحب، اب آپ نے جو سوال پوچھے، شفقت صاحب نے صاف کہہ دیا کہ سب نے مل کے کابینہ کے اندر جو ہے وہ کراچی کے ایم این ایز نے بھی، منسٹرز نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پرائم منسٹر نے یہ ایک اچھا یو ٹرن اپنی کابینہ کے لیے لیا ہے. لیکن سر اب دیکھیں نا، جو میں نے وقفے میں کہا، میں اب آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں جی، یہ معاملہ جب وزیر اعظم صاحب جی ڈی اے کے پاس گئے، وہاں ڈسکس ہوا. وزیر اعظم نے کہا میں کیا کروں، اب میں پرومس کر آیا ہوں، اب اس معاملے سے نکلنے کے لیے یا مجھے ایک یو ٹرن لینے کے لیے کیبنٹ کے اوپر ڈالنا پڑے گا. کیبنٹ میں کبھی
आईजीज या चीफ सेक्रेटरीज या सेक्रेटरियों के या इस तरह सरकारी मुलाजिमीन के तबादले डिस्कस नहीं हुए। नहीं हुए। अच्छा वो डॉक्टर साहब मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ। हाँ, हुकूमत है सिंध में सर। अच्छा जी, और अगला बार और आप तो जनाब खुद बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। ये तो कैबिनेट डिवीजन का काम होता है, ज्यादा ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म से अप्रूवल होती है, ये कैबिनेट के इशू है नहीं। लेकिन कायरा साहब ये इत्तेहादियों के इशू पड़ करती है। गए हैं, ऊपर से आप लोग जो है वो आईनी तब्दीलियों की बातें करें, तो ये क्या है सर? ये क्या है इन हाउस तब्दीली में? आपसे जवाब लेना। लेकिन आसमा जी। परसों वज़ीर-ए-आज़म साहब लाहौर थे, नाराज इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही साहब काफ लीग है, वो उनसे नहीं मिले या वो इनसे नहीं मिले। लाहौर MKM साहब भी नहीं कराची मिली। गए, वहां इनके इत्तेहादी नाराज है एमकेएम वाले, उनसे नहीं मिले। किंगरी हाउस वालों ने बुला के कह लिया जो कुछ कहना था, चले उनको उन्होंने मनवा भी लिया। मैंगल साहब है वो भी नाराज है, वो भी कहते हैं मेरे प्रॉमिसेस नहीं। एमकेएम कहती है हमारे पास एक चार्टर ऑफ डिमांड है जो एमओयूज हमने साइन किए हुए हैं वो पूरे नहीं हो रहे। काफ लीग कहती है हमारे पूरे नहीं हो रहे। इनके अपने जो एमएनएज हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इनके वज़रा जो हैं जिनको निकाला गया है उन्होंने बकायदा गवर्नमेंट को चार्जशीट किया है। इनकी टास्क फोर्स के चेयरमैन इशरत हुसैन साहब और एफबीआर के चेयरमैन कहते हैं कि मुल्क में गवर्नेंस बर्बाद हो गई है, कोई काम करप्शन और पैसेवारिश के बगैर नहीं हो रहा। ठीक। ये तो ऐसे में आप चाहते हैं कि तब्दीली आए? इसी तरह सर ऐसे में आप चाहते हैं कि तब्दीली आए? तब्दीली तो फिर जब देखे जी तब्दीली लाई नहीं जाती, आई जाया करती है। कभी लाने वाले ले आते हैं, कभी आ जाती है हालात के तहत। जदलियाती तब्दीलियां भी तो होती है ना, डायलेक्टिकल चेंजेस भी होनी होती है। तो आपके पीछे लाने वाले हैं या आप खुद लाना चाहते हैं सर तब्दीली? अगर ख्वाहिश ये तो इनसे पूछिए, इनके अपने कर्मों जर्मों की सजाएं फल मिल रहे हैं। हम कौन होते हैं? हमारी तो बड़ी छोटा सा नंबर है, हम कौन है? कारा साहब तो हमारे दोस्त हैं। हाँ। लेकिन जब पीपल्स पार्टी के साथी करप्शन की बात करते हैं तो मैं ठंडी आ भरता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल पॉइंट इज, मैं नहीं कह रहा, आपके एडवाइजर कह रहे हैं। चले अब खुदा का वास्ता है, एक तो कारा साहब हमारे दोस्त है, लेकिन आज आपको पता है बोलने की स्पेस बहुत कम देते हैं, शेख रशीद साहब और आप भी स्पेस कुछ कम ही दे रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब के अच्छा, गुजारिश ये है कि कोई ये जो तब्दीली की बातें हैं, ये मेरा ख्याल है अब मुझे यकीन है इस बात का कि खास तौर पे नून लीग को शदीद फिक्र है कि उनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक ना बन जाए, इसलिए वो बार बार इस किस्म की बातें करते हैं कि जी तब्दीली आ रही है, ये हो रहा है, ताकि उनके अपने लोग कायम रहें, अपने लोग छोड़ कर न जाए। असल इशू ये है क्योंकि हमारे साथ उनके पार्टी के बहुत सारे लोग इन टच हैं, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक, लेकिन वो सामने नहीं आए, जबकि आपका फॉरवर्ड ब्लॉक तो सामने आ चुका है। कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक है? ये जो पंजाब वाला है फॉरवर्ड ब्लॉक है ये सर। वो कह रहे हैं कि बुज़दार हमारा लीडर है, और सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट वाला जो ग्रुप है सर। पॉइंट इज के असल जो सूरत हाल है, मैं आज आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से सारी कौम को बताना चाहता हूं कि उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो हमारे से राब्ते में है, पीएमएलएन का। तो ये इन्होंने इस किस्म की कहानी इनको घड़नी पड़ती है। कितने लोगों का ग्रुप? ताकि लोग कुछ तकरीबन 36 लोग हैं। 36 लोग पंजाब असेंबली के? पंजाब में, और कुछ इधर भी हैं, एमएनएस भी हैं। अच्छा, तो अब उनको ये साहब आपके साथ राब्ते में है या लोटा फैक्ट्री के साथ है? बात यह है कि मैं अब इसका क्या जवाब दूं, ये जो बात की आपने, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूं। नून लीग के लिए तो खास तौर पे एक उनकी लीडरशिप के लिए एक जरूरी चीज बन गई है कि अफवाहें उड़ाते रहो कि गवर्नमेंट जा रही है, ताकि वो जो लोग भागने को तैयार है वो जरा सोचना है। लेकिन सर आपके अपने इत्तेहादी परफॉर्मेंस जो है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाएंगे, और इत्तेहादियों में इस तरह ही होता है। कोalition गवर्नमेंट हमेशा सारी दुनिया में ऐसी होती है। कारा साहब हुकूमत में रहे हैं, इनके जो इत्तेहादी थे उनकी भी नाराजगियां होती थी, पीएमएलएन के साथ भी होती थी, नाराजगियां होती हैं, लेकिन हम सारे इकट्ठे हैं और कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल अपने मुकम्मल करेगी। अच्छा, और ये जो किसी की ख्वाहिश है और उसके ऊपर हुकूमत नहीं जाएगी। कायरा साहब क्यों ख्वाहिशें आप ऐसी रख रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती सर? क्यों ऐसी ख्वाहिशें आप लोग कर रहे हैं जी? एक तो कौम को आज शफकत साहब ने खबर दे दी कि पेट्रियट एक नया बन रहा, एक नया पेट्रियट, मतलब एक नए मुहिब वतन पैदा हो रहे हैं। ये मुहिब वतन होते हैं ना जो आप चाहते हैं नाम रख ले, जो लोटे बनते हैं। नहीं सर, वो मैं माजी के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि उनको नाम इसी तरह के दिए जाते हैं ना, मुहिब वतन। तो भाई हम तो गद्दार वतन हुए ना, वो मुहिब वतन हुए। सो आप इसका मतलब है कि मुहिबल वतनों की एक नई लॉट आपके साथ राब्ते में है, और जिस काम को आप कहते रहे कि ये लोटाक्रेसी और सर वफादारियां तब्दील करने को क्या कहते थे शफकत साहब? हमारे से राब्ते में है, गौर कर लीजिए। आप करिए,
मुझे एतराज नहीं है, लेकिन गुजारिश यह है कि अदालतें आपके खिलाफ, मीडिया आपके खिलाफ, अपोजिशन आपके खिलाफ, इत्तेहादी मीडिया आपके कुछ खिलाफ, लोग तो हैं जमात के खिलाफ। अंदर लोग आपके खिलाफ, नहीं, ये आपने नैब सही आपके कहा है, एजेंडे ये के आपने खिलाफ। सही कहा है। पता नहीं क्या कर रहे कायरा हैं। साहब, ये अच्छा, आपने सुनिए, सही सुनिए, कहा है सुनिए। कि मीडिया के कुछ लोग खिलाफ हैं। अच्छा, वो माफिया तो बता देना, जो ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, जो आज नई टर्म कल से शुरू हुई है, हाँ। कि पहले तो आप माफिया थे जो महंगाई पैदा करते थे, अब वो माफिया कौन सा है जो आपको चलने नहीं दे रहा, जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा। अभी आपने खुद तो कह दिया कि मीडिया के कुछ लोग भी हमारे खिलाफ हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा है शफकत साहब? चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया? एक वजीर के ऊपर पूरी कैबिनेट के ऊपर माफिया सवाल जो होता है वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है वो कौन सा है, बता तो दे। हम चीफ जस्टिस साहब काबिल एहतराम हैं, जो वो कह रहे हैं सर आंखों पर, हमारे दिल में शदीद एहतराम है चीफ जस्टिस साहब के लिए और अदालत के लिए, तो इसलिए वो जो उनके दिल चाहे जो फैसला करेंगे वो हम उसको मनोवन कबूल करें। लेकिन आपके इत्तेहादी कहते हैं कि इस परफॉर्मेंस के साथ अगर हम लोगों के पास गए तो वो हम पे हमला आवर ना हो जाए कहीं, और आपके साथ बहुत बैठे हुए सारे तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा। मतलब ये है कि अगर आप स्टेटमेंटें निकाल के सर वो ऑन द रिकॉर्ड है, आप तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जो खुफिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये जो आया है, जो हमारे साथी हैं वो हमारे साथ हैं, जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ हैं, और लोगों की और कुछ नासिर की जो ख्वाहिश है कि वो हुकूमत का तख्ता उल्ट जाए, वो ख्वाब नहीं देखते पूरी रहे, होगी। कायरा नहीं साहब, पूरी होगी। कायरा साहब ऐसी ख्वाहिशें रखना छोड़ दें आप, आखिरी सर बात। भाई नहीं हम रख रहे, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूं। कुछ नहीं नासिर तो आप शायद- 5 साल पूरे करने देंगे ना कुछ सर, नासिर फिर इस शायद गवर्नमेंट को, रखते हो। फिर ये खबरें तो ना आए कि कोई ओ आईनी यार, बाकी तब्दीली, हम हाउस तो पहले तब्दीली। दिन से कह रहे थे करें, हम तो पहले दिन से कह रहे थे करें, ये करने वाले नहीं है, ये होनहार बरवा नहीं है जिसके चकने चकने पात हैं, इनके अपने अमाल क्या है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो मुख्तलिफ है। मैं बड़े अदब से, मुझे अदालतों का एहतराम है, मुझे अपने इदारों का एहतराम है, मुझे चीफ जस्टिस साहब का बहुत एहतराम है, और उनके कंसर्न है यकीनन पाकिस्तान के वो इदारे जो नुकसान में हैं उनको प्रॉफिट में आना चाहिए, उनको ठीक होना चाहिए। ठीक। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि हम डैम बनाने चले थे, नहीं बना सके। इसी तरह वो काम जो जिसमें माली जिसका वसाइल जो का इशू काम है वो जिसमें करे बजटिंग का ताकि